السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 سے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ولما، اور جب جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے نزدیک سے، یعنی اللہ کے پاس سے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، ساتھ اس چیز کے، معہم، جو ان کے پاس ہے، وقانو، اور تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، فتح مانگتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جو کافر ہوئے، فلما، پس جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، معرفو، جو پہچاننا تھا، کافروا، کافروں نے، بھی، ساتھ اس کے، فلعنت اللہ، پس لعنت کی اللہ نے، علی الکافرین، اوپر کافروں کے۔ اس آیت میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو منظر ہے یہ عرب کے لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے یہاں پہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی اس دنیا میں ظہور نہیں ہوا تھا، جب وہ تشریف نہیں لائے تھے، یہ تب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، تمہارے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی جو تصدیق کرتی تھی۔ تصدیق کس چیز کی؟ کہ تمہارے پاس ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، اس پر ایک کتاب نازل کی جائے گی جو آخری کتاب ہوگی۔ تو جو یہودی اور عیسائی تھے وہ انتظار میں تھے کہ کب آخری نبی آئے گا اور کب ہمیں ان کافروں سے نجات ملے گی۔ یہاں پہ بتایا گیا نا وقانو، اور تھے، من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، تم لوگ تو فتح مانگتے تھے، یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا جب نبی آئے گا تو ہم ان پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہودیوں اور عیسائی کا جینا محال کیا ہوا تھا، بہت ظلم کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کو ایک آس تھی، اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم پر آخری نبی کو بھیج تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، تاکہ ہم کافروں پر غالب آ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب تمہارے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری کتاب ان پر نازل ہوئی، معرفو، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کی باتیں ہماری تورات و انجیل میں موجود ہیں، یہ وہی قرآن ہے جس کی خوشخبری ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ایمان والے ہوتے، کیونکہ انہوں نے دعائیں کر کر کے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، ہم پر آخری نبی کو بھیج دیں۔ یہ یہودی دعا کرتے تھے، جو تورات کے ماننے والے تھے، جو انجیل کو ماننے والے تھے، وہ سب دعائیں کرتے تھے اللہ کے نبی کی کہ آخری نبی ہم پر بھیج دیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کی لڑی میں سے آئے ہیں، تو ان پر قوم پرستی غالب آ گئی، حسد کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کو ماننے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی، ان کی مخالف سمت میں آ گئے۔ یہودی اور عیسائی جانتے تھے، ان کو پہچان بھی لیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے سے تھے، اپنے چچا کے ساتھ تجارت پہ گئے تو وہاں پہ یہودیوں کی یعنی بستی میں گئے تھے، تو ایک یہودی بڑے غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے بچے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی خوشخبری ہمارے کتاب میں موجود ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس کے چچا سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو یہاں سے لے جاؤ، اگر کسی یہودی نے، یعنی جو بڑا ہمارا یہودی ہے، جو ہمارا ماننے والا ہے، جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم باتیں مانتے ہیں، اگر اس نے اس بچے کو دیکھ لیا تو ممکن ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے، تو تم اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس کے دل میں شاید تھوڑا بہت ایمان ہوگا یا اس کو تو اس وجہ سے اس نے ان کو کہا کہ ان کو یہاں سے لے جائیں۔ تو یہ دیکھیں کہ تورات اور انجیل میں پھر کس طرح اللہ کے نبی کی نشانیاں بخوبی اور صاف واضح طور پہ بیان تھی کہ جب بچے تھے تبھی انہوں نے پہچان لیا۔ تو تب انہوں نے کیا کیا؟ کافروا بھی، تو کفر کیا اس کے ساتھ، ماننے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے حسد کیا کہ ہماری لڑی میں سے نہیں آئے بلکہ بنی اسماعیل کی لڑی میں سے آئے ہیں۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ فلعنت اللہ، پس لعنت کی اللہ نے، علی الکافرین، اوپر کافروں کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں مانگتے تھے کہ ہم پر نبی کو بھیج دیا جائے، جب ان پر نبی بھیج دیے گئے
ساتھ ان کے کلام پاک بھیج دیا گیا، ان پر عمل کرنے کی بجائے جب انہوں نے مخالفت کی تو ہم نے بھی ان پر لعنت کی۔ اللہ اکبر۔ بئس ما برا ہے اشتروا جو خریدا بھی ساتھ اس کے انفسہم اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا یہ کہ انکار کیا، بما ساتھ اس چیز کے انزلہ جو نازل کیا اللہ اللہ نے، بغین سرکشی کی، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کیا اللہ نے، من فضلی اپنے فضل سے، علی اوپر من یشاء جس کو چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس لوٹے، بغضب ساتھ غضب کے، علی غضب اوپر غضب کے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہہ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ بری وہ تجارت ہے جو ان لوگوں نے کی۔ جب انسان کاروبار کرتا ہے تو اس کا پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منافع کمانا، کہ جب ہم کسی چیز کو کہیں پہ لگا رہے ہیں، اپنے پیسے کہیں پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کوئی نہ کوئی پروفٹ ہو۔ انویسٹمنٹ اسی لیے کی جاتی ہے نا کہ ہمیں اس میں سے کوئی پروفٹ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی جانوں کے لیے ایک ایسی تجارت کر لی کہ تم نے ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا۔ انہوں نے بھی ایسے کیا نا کہ پہچانتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تم تورات کو ماننے والے تھے، زبور کو ماننے والے تھے، انجیل کو ماننے والے تھے، تو تم نے پھر انکار کیوں کیا؟ اس چیز کا انکار جو اللہ نے تم پر نازل کیا۔ تم نے کیا کیا؟ سرکشی کی، تم نے نافرمانی کی، ایمان لانے کی بجائے تم تو نافرمان بن گئے۔ ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارا آخری پیغمبر ہماری لڑی میں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جس پر چاہے اپنا فضل کر دے۔ وہ اپنے بندے میں سے کسی کو بھی چن کر پیغمبر بنا سکتا ہے، اس کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ کوئی بھی انسان خود پیغمبر نہیں بنتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص کر لیتا ہے، کسی خاص کو منتخب کرتا ہے جو انسانوں کے لیے رہنمائی بنا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے مرضی چن لے۔ پھر فرمایا فباؤ بغضب علی غضب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ تھے جو غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی ایک تو ان کو تورات کو نہ ماننے والے پر گناہ ملا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان پر دوہرا یعنی کہ گناہ ثابت ہو گیا۔ پہلے تو وہ تورات کے انکاری ہو گئے، یعنی تورات میں ہی ہر چیز وہ بیان تھی نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات بیان کی گئی تھی، انہوں کا انکار کیا تو اس کا مطلب تورات کا انکار کر دیا۔ جب نبی کو نہیں مانا تو دوسرا انکار ہوا، یعنی دوہرا گناہ ان کو ملا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے۔ وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ کہا جاتا ان سے، آمنو ایمان لاؤ، بما ساتھ اس چیز کے انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، قالو کہتے، نؤمنو ہم ایمان لائے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے انزلہ جو نازل کیا علینا اوپر ہمارے، ویکفرون اور انکار کرتے ہیں، بما ساتھ اس چیز کے وراءہ جو اس کے سوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا، یہودیوں کو، عیسائیوں سے جب کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہ کوئی بھی عام انسان کی طرف سے پیغام نہیں ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو صرف ہم پر اتاری گئی، یعنی ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہم زبور پر ایمان لاتے ہیں، ہم انجیل پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کے سوا جو بھی بات ہے، جو بھی پیغمبر آئے گا یا جو بھی کلام ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، ہم اس کے انکاری ہیں، اس کو ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما ساتھ اس چیز کے معہم جو ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن تو ان چیزوں کو، یعنی جو ان سے پہلے کتابیں آئی تھیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے کہ واقعی وہ کتابیں آئی تھیں اور وہ صرف اللہ کی طرف سے آئی تھیں۔ اب یہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے، محفوظ ہے، ہمیں بنی اسرائیل قوم کا کیسے پتہ چلا، ہمیں پہلے انبیاء کرام کی زندگی کے بارے میں کیسے پتہ چلا، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ پہلی 3 کتابیں نازل ہوئی تھیں، ہمیں اس قرآن کے ذریعے پتہ چلا نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں یہ اسی کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ اسی کو سچا ثابت کرنے والی ہے، تو پھر تم کیوں اس کے انکار کرتے ہو؟ قل کہہ دیجئے، فالیما پس کیوں کر تقتلون قتل کیا، انبیاء اللہ اللہ کے
انبیاء کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کے انکاری ہو، اگر تم تورات کے ماننے والے ہو، زبور کے ماننے والے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اس پر ہی ایمان لائیں گے جو صرف ہم پر نازل کردہ تھیں، ان کتابوں پر یقین رکھتے ہیں جو صرف ہمارے رب نے ہمارے پیغمبروں پر نازل کی تھی، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ اے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے اپنے بنی اسرائیل پہ جب نبی بھیجے گئے تو ان کو قتل کیوں کیا؟ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کیا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ اگر یہ واقعی اتنے تورات کے ماننے والے تھے، پہلی کتابوں کے ماننے والے تھے، تو پھر انہوں نے کیوں اللہ کی نافرمانی کی اور کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ اگر تم واقعی سچے پیروکار تھے، اللہ کے دین کے ماننے والے تھے، تو تمہیں تو چاہیے تھا جو بھی پیغمبر آیا اس کی بات مانتے، اس کی راہ پہ چلتے، جیسے جیسے وہ تمہیں بتا رہا تھا، جس طرح اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا تھا، تمہیں تو چاہیے تھا تم پہلے ماننے والے بن جاتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے، ثم اتخذتم العجل پھر پکڑا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، وَأَنْتُمْ اور تھے تم ظالمون ظالموں میں سے. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تمہاری قوم میں نازل کیے گئے، تمہاری قوم میں بھیجے گئے، اور وہ تمہاری قوم میں جب آئے تو بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، دلائل کے ساتھ آئے تھے. تم نے اس کے باوجود تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو معبود پکڑا. اب یہ جو واقعہ ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، پیچھے ہم نے یہ سارا بچڑے کا پرتب پڑھا ہوا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ بچڑے کو ذبح کرو، تو ان لوگوں نے کیسے کیسے بہانے بنائے تھے کہ ہمیں کرنا ہی نہ پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. انہوں نے خود ہی اتنے سوال کر کر کے اپنے لیے مصیبتیں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود پر ظلم کیا، جو یہ آج کہتے ہیں نا کہ ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں، ہم زبور کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم آپ کی آخری کتاب کو نہیں مانیں گے. اگر یہ واقعی سچے ایمان والے تھے تو کیوں انہوں نے حضرت موسیٰ کے ہوتے ہوئے، حضرت موسیٰ جو ان کے سامنے آئے تھے، ان کے پاس واضح دلائل لے کے آئے تھے، تو پھر کیوں انہوں نے بچڑے کو معبود پکڑا تھا؟ وَإِذْ اور جس وقت اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا عہد تم سے، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم اوپر تمہارے طور کو. یہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو مسلط کر دیا. کوہ طور یعنی جو پہاڑ تھا اس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. یہ لوگ ڈر گئے اور پریشان تھے. حضرت موسیٰ سے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اس کو ہم سے پیچھے کر لیجئے، ہم آگے سے نافرمانی نہیں کریں گے، ہم وہی بات کریں گے، وہی کام کریں گے جو ہمارے رب کا حکم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وقت جب تمہارے اوپر کوہ طور تھا. جب کوہ طور کو ہٹا دیا گیا، وعدہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ خذو پکڑو ما آتینکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ مضبوطی کے، واسمعوا اور سنو. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو جو تمہیں معجزات دیے گئے ہیں، جو تمہیں احکامات دیے گئے ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑو اور ان کو سنو. جب آزمائش ٹل گئی، مصیبت ٹل گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ قالوا کہنے لگے سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نہ مانا ہم نے. اللہ اکبر. کتنی ڈھیٹ اور نافرمان قوم تھی، اور ایسی قوم تھی جو آنے والے یعنی قیامت تک آنے والا ہر شخص اس قوم پر لعنت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو یہاں پہ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان پر کوہ طور کو مسلط کر دیا گیا تب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم وہی کام کریں گے جو آپ ہمیں کہیں گے. جیسے ہی ان پر یہ آزمائش دور کی گئی، ان کو اس عذاب سے نجات دیا گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نہ مانا ہم نے. پھر اس کے بدلے میں کیا کیا گیا؟ وَأُشْرِبُوا اور پلائی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اجلا بچڑے کی محبت، یعنی بکفریم سبب ان کے کفر کے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہماری باتوں کا انکار کیا، کفر کیا، تو ان کے دلوں میں بچڑے کی جو محبت تھی وہ مضبوط ہو گئی،
زیادہ پلائی گئی، زیادہ ان کی طرف وہ گمراہ ہو گئے۔ جب انسان اللہ کی راہ کی بجائے کسی اور راہ پہ چل جاتا ہے، کسی اور در پر مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو در بدر کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے در کے سوا کسی اور در پر جاتے ہیں نا، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں در بدر کر دیتے ہیں۔ ہم ہر در پر جاتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے ہماری جو ہے نا وہ حاجات پوری ہو جائیں، کہیں سے ہماری زندگی کی جو آسانیاں وہ ہمیں میسر ہو جائیں، تو ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتی سوائے رب کی ذات کے علاوہ۔ اگر ہم اللہ کے سامنے، اگر ہم ایک کے سامنے سر جھکاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا سر ہر ایک کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جھکو، مجھ سے مانگو، میں کسی اور سے مانگنے کی تمہیں توفیق ہی نہیں دوں گا، یعنی تمہیں کسی اور سے مانگنا ہی نہیں پڑے گا۔ تم جب مجھ سے مانگتے ہو، جب تم مجھ سے امیدیں رکھتے ہو، تو میں تمہیں کہیں اور جانے ہی نہیں دیتا۔ میں تمہیں اتنی خوبصورت طریقے سے، اتنے اچھے طریقے سے تمہیں تھام لیتا ہوں کہ تمہیں گرنے نہیں دیتا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے نا کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے ہر کسی کے در پہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کو وہ مانتے تھے، اس کی محبت کو مزید کر دیا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ کل کہہ دیجئے بسما، برا ہے، یامرکم، جو حکم دیتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے پیغمبر کہ برا ہے ان کا ایمان جو ان کو اس بات کی طرف حکم دیتا ہے، اس بات کی طرف لے کے آتا ہے۔ ان کا نفس جو ہے ان کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ برا ہے، یہ برائی ہے، جس راہ پر چل پڑے ہو وہ گمراہی کا راستہ ہے، جس کا انجام بالکل بھی اچھا نہ ہوگا۔ یہ واقعات ہمارے ساتھ کیوں شیئر کیے گئے، کیوں ہمیں بتائے گئے؟ تاکہ اگر ہم میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے، کوئی ہم میں سے کوئی ایسی غلطی کر بیٹھا ہے، تو ہم فوراً توبہ کر لیں۔ ہمارے پاس مہلت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری مہلت ہم سے چھین لی جائے، پھر ہم اپنے اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہم نے تو توبہ کرنی تھی لیکن ہمیں وقت نہیں ملا۔ تب اللہ کوئی بات نہیں سنے گا۔ اللہ فرمائیں گے اتنی زندگی تمہیں دی، تم کہاں گزار کے آئے؟ پھر اپنے رب کے سامنے کیا بات کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ ان کنتم، اگر ہو تم مؤمنین، ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا نفس جو تمہیں کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو رک جاؤ، باز آ جاؤ ان باتوں سے، ان کاموں سے۔ اپنے نفس کو راضی مت کرو، لوگوں کو راضی مت کرو۔ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ صحابی کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ کام گناہ کا ہے، گناہ میں فرق کیا ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو تم لوگوں سے چھپاؤ کہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں برا جانیں گے، تو سمجھ لو وہ گناہ کا کام ہے۔ جو بھی کام تم چھپ کر کرو کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو سکیں یا لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے، تو یہ تمہارے گناہ کے زمرے میں آتا ہے وہ کام۔ اب ہم اپنی ایکٹیویٹیز کا حساب لگا لیتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام ہیں یا کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم دوسروں سے کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ہم اگر ایسی کام یا ہماری ایسی باتیں لوگوں کو پتہ چل گئیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی نہ کوئی غلط کام ہے جس میں ہم ملوث ہیں۔ دوسری بات، اگر کوئی دوسرا انسان آپ کو غلط کام کرنے کی طرف لے کے جا رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز کو چھوڑو، میرے ساتھ اس جگہ پہ آؤ، نماز بعد میں پڑھ لی جائے گی، تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسان آپ کا ہمدرد نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہے، وہ شیطان کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو اس کو دور کیجئے اور سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کروا لے جس سے ہمارے اللہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔